نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، آج میری آپ سے جو گفتگو ہوگی وہ مزارات کے متعلق ہوگی اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شریک ٹھہرانے کے متعلق جو آج کل لوگوں نے افواہیں اڑا رکھی ہیں، میں ان پر کچھ گفتگو کرنا چاہوں گی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ مشرکوں کے تہوار میں شریک ہونا، ایسے کہ ان کے بتوں کی عبادت ہو رہی ہو، ان میں خوش رہنا، یہ بھی شرک ہے، اور ان سے راضی رہنا، ان کے ساتھ ساتھ یہ اعمال کرنا بھی شرک ہے۔ اس سے بچا جائے۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تو جہانگیر سے کہا تھا، یہی تو اکبر سے کہا تھا کہ ہمارا دین سب سے جدا اور منفرد ہے۔ ایک طرف تو شرک جس سے امت کو بچنے کی تعلیم دی گئی، لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جس کو تعویذ پہننا بھی شرک نظر آتا ہے، جس کو مزارات پر جانا بھی شرک نظر آتا ہے، جس کو میلاد النبی کا جلوس بھی شرک نظر آتا ہے، جس کو فاتحہ پڑھنا بھی شرک نظر آتا ہے، جس کو رسول اللہ کی نعت پڑھنا بھی شرک نظر آتا ہے۔ مجھے حیرت ہے، توحید کا نام لے کر گلی گلی پھرنے والوں، تمہیں کبھی توحید کا مزہ بھی ملا ہے؟ شرک کی ڈیفینیشن بھی تم جانتے ہو کہ شرک کہتے کسے ہیں؟ میں محققین کی آرا پر نہ جا کر کے بس عرف کی زبان میں دو الفاظ میں آپ کو شرک کی تعریف بتانا چاہوں گی۔ شرک اسے کہتے ہیں کہ جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے وہ چیز دوسرے کے لیے جاننا، اسے ماننا اور اس کا قائل ہونا، یہ شرک ہے۔ جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے وہ بندے کے لیے ماننا شرک ہے۔ یہ بالکل آسان سی تعریف ہے۔ اس کے باوجود کوئی سرفرا اگر یہ کہتا ہے کہ مزار پر جانا شرک ہے تو گویا کہ وہ اللہ کا مزار بھی مانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے وہ بندے کے لیے ماننا شرک ہے۔ بندے کو موت کا مزہ چکھنے کے بعد قبر میں داخل کیا گیا آرام کے لیے، پھر اس کے مزار پر یہ سوچ کر کے تم گئے کہ یہ دنیا سے کوچ کر گیا، موت کا مزہ چکھ لیا ہے تو قبر پر اس کے آ گئے۔ اگر اس کو شرک کہتے ہیں تو پھر گویا کہ تم انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کی بھی کوئی مزار ہے، اور مزار اللہ کے لیے خاص ہے۔ اب آپ نے کسی اور کی بھی مزار بنا لی تو یہ شرک ہو گیا۔ ارے او نادان، میرا اللہ مزار سے پاک ہے، میرا اللہ مکان سے پاک ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، اس کو کبھی موت نہیں آنے والی، وہ زندگی بھی دیتا ہے، وہ موت بھی دیتا ہے۔ اس کی زندگی دینے کی شان یہ ہے کہ وہ چاہے تو مردہ انڈے سے زندہ چوزے کو نکال دیتا ہے، اس کی شان یہ ہے، تو اسے شرک کیسے ہو گیا؟ ہاں شرک ہے تو بت خانوں میں جانا شرک ہے، اس لیے کہ بتوں کی عبادت کی جاتی ہے، اور ہم مزاروں پر کسی کی عبادت نہیں کرتے بلکہ ہم کہیں بھی ہوتے ہیں تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر ہم مزاروں کی عبادت کرتے تو ہمارے محلوں میں مسجدیں نہیں ہوتی، اور ہم مٹی کی قبریں یوں ہی بنا لیتے اور اسی پر معاذ اللہ انہی کو پوجا کرتے، لیکن اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا ہمارے یہاں جائز نہیں۔ خدا کی قسم، پوری کائنات میں اگر سب سے زیادہ ہم کسی کو پیار کرتے ہیں، اگر سب سے زیادہ ہم کسی سے عشق کرتے ہیں تو وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اگر ہم اپنی جان سے زیادہ کسی سے پیار کرتے ہیں تو وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے، لیکن جب ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں عبدہ و رسولہ، ہم ان کو بندہ مانتے ہیں، ہم ان کو اللہ کے رسول مانتے ہیں۔ جب ان کو خدا نہیں کہتے تو کسی ولی اللہ کو خدا کیسے کہیں گے؟ ارے جنہیں جان سے زیادہ پیار کیا، جب انہیں خدا نہ کہا، بلکہ ہم تو یوں کہتے ہیں۔ اہل سنت کے امام، ہمارے امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ تو جب انہیں خدا نہیں مانتے تو اور کسی کو کیوں خدا مانیں گے؟ ایک اور بات بتا دوں کہ حضور کو شریک ماننے میں کوئی لطف نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے نبی کا یا اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتے۔ شریک مان کر کے ہم نہ ہی اپنے نبی کا نقصان کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنا نقصان کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اپنا نقصان تو اس طرح سے ہوگا کہ ہم مشرک ہو گئے، اور نبی کا نقصان تو یہ ہوگا کہ جو شریک ہوتا ہے وہ جدا ہوتا ہے۔
जो पार्टनर होता है वो जुदा होता है। हम नबी को पार्टनर और शरीक नहीं मानते, हम हबीब मानते हैं। शरीक मानने में कोई भी फायदा नहीं, ना अपना ना नबी का। नबी के लिए ये कि खुदा से जुदा कर दिया, और अल्लाह का फरमान है कि हबीब, ये यहूद और नसारा तो ये चाहते हैं कि अल्लाह को उसके रसूलों से जुदा कर दें। ये तो मोमिनों का तरीका भी नहीं। हम तो हबीब मानते हैं, शरीक नहीं, क्योंकि शरीक में एक एक आने का हिसाब होता है कि ये तेरा है और ये मेरा है। उससे झगड़े भी होते हैं, उस पर कत्ल भी होते हैं, फिर उस पर लड़ाइयाँ भी होती है। इसलिए हम शरीक नहीं मानते, बल्कि हम तो हबीब मानते हैं। शरीक मानने में नुकसान है, हबीब मानेंगे तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि हबीब की शान ये है कि जो कुछ मुहिब का होता है सब कुछ हबीब का होता है। इसी पर आला हजरत अजीमुल बरकत पुकार उठे कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। शरीक माने तो नुकसान इस तरह से कि रब कहेगा कि चांद मैंने बनाया, तूने तोड़ा क्यों? सूरज मैंने डुबाया, तूने निकाला क्यों? अरे ओ नादान, तुझे तौहीद नहीं पता। तौहीद तो गरीब नवाज वालों को मालूम है, तौहीद तो गौसुल आजम वालों को मालूम है, क्योंकि जिनके मजहब 1857 के बाद अंग्रेजों की मेज पर बने, वो क्या तौहीद को जानेंगे, वो क्या तौहीद को मानते होंगे? जिनका मसलक 1400 साल पुराना है वो तौहीद को जानने वाले हैं। शरीक मानने में कोई फायदा नहीं, इसलिए कि शरीक मानते हैं तो झगड़ा होता है, इसीलिए हम शरीक नहीं मानते, हम तो हबीब मानते हैं। हबीब में मेरा और तेरा नहीं होता, हबीब में आने आने का हिसाब नहीं होता। चार आने के लिए हिसाब में पार्टनर से लड़ाई करना पड़ता है। जब घर आए तो महबूब को देखा, और महबूब को देखते ही खजानों की सारी कुंजियां महबूब के कदमों में लाकर रख दी, और वहाँ पार्टनर से चार आने के लिए लड़कर आया है, और यहाँ सारे खजाने की कुंजियां महबूब के कदमों में रख दी। अब मुझे ये बताओ कि शरीक मानने में फायदा है या हबीब मानने में फायदा है? शरीक मानने में कोई फायदा नहीं, कहीं का फायदा नहीं, क्योंकि जब शरीक मानते हैं तो आने आने का हिसाब लेते हैं, ये तेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है और ये तेरा है। लेकिन जब हबीब मानते हैं तो जो कुछ महबूब का होता है सब कुछ मुहिब का हो जाता है, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। यही वजह है कि हम शरीक नहीं मानते, शरीक नहीं मानते ताकि लड़ाई का शायबा ना रहे, मेरा तेरा ना रहे। हबीब मानते हैं, कुदरत यूं कहे कि चांद मैंने बनाया, टुकड़े तू करेगा, ताकि दुनिया को पता चले कि जब मेरे महबूब का ये आलम है तो खुदा का क्या आलम होगा। हमें पागल समझा है क्या कि हम शरीक मान ले? मेरे हबीब, सूरज मैं डुबाऊंगा, इशारा करके तू निकाल देना, ताकि दुनिया को पता चले कि जब बंदे की ये शान है तो खुदा का क्या आलम होगा। अल्लाहू अकबर। जाबिर के बच्चों को मौत मैं दूंगा, तू पुकारना, वो जिंदा होकर चले आएंगे, ताकि दुनिया को पता चले कि महबूब की ये शान है तो खुदा की क्या शान होगी। सैयदा फातिमा की कनीजों, हम शरीक नहीं मानते, हम हबीब मानते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि शिर्क से बचो, शिर्क से बचो। लोग कहते हैं हुजूर के लिए खड़े हो गए, सलाम पढ़ने के लिए तो शिर्क हो गया। लोग कहते हैं कि फातिहा पढ़ ली तो शिर्क हो गया। तुमने शिर्क का मतलब ही नहीं जाना आज तक। तुम अपने बाप दादा की ताजीम के लिए खड़े हो जाते हो, तो क्या ये शिर्क नहीं हुआ? इसीलिए मैं कहती हूँ कि अंग्रेजों की मेज पर बने हुए मसलक को कबूल ना करो, क्योंकि इसमें बड़ा नुकसान है। क्योंकि देवबंदियत, कादियानियत, चकड़ालवियत, ये सब के सब 1857 के बाद के मजहब हैं, और जो कुछ हिंद में पैदा हुए ये सब 1857 के बाद के हैं। अपना वजूद ही नहीं बता सकते। हाँ, हिंद में आपको कोई मिलेगा तो मुस्तफ़ा जान रहमत का गुलाम मिलेगा। हिंद में अगर आपको कोई मिलेगा तो दिल्ली का निजामुद्दीन मिलेगा। हिंद में अगर आपको कोई मिलेगा तो अजमेर का ख्वाजा, हिंदुस्तान का राजा मिलेगा। मुसलमान अगर आज मज़ारात पर जाते हैं तो वो अल्लाह की ही इबादत करते हैं, वो वहाँ सजदे करते हैं तो वो उन कब्रों को सजदे नहीं करते। वो सजदे करते हैं तो भले वो जगह होती है, लेकिन उनके जो दिल का किबला होता है वो खाना काबा ही होता है। वो सजदा अल्लाह ही को किया करते हैं, ना कि किसी वली अल्लाह को सजदा करते हैं। क्योंकि जब हम अपने महबूब सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सजदा नहीं करते तो फिर किसी वली अल्लाह को कैसे सजदा कर सकते हैं।
مزارات پر جانا یہ عورتوں کے لیے صحیح بات نہیں، کیونکہ مزارات پر لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے، وہاں لوگوں کا ہجوم لگا ہوتا ہے، دھکا مکی ہوتی رہتی ہے، یہی وجہ ہے کہ عورتوں کو جانے سے منع کیا گیا۔ ہاں، اگر عورتوں کو کسی مزار پر جانے کی اجازت دی گئی ہے تو وہ پھر سرور کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہے، وہاں جائیں، اور وہ بھی تنہا نہ جائیں بلکہ اپنے محارم کے ساتھ جائیں۔ اور اگر کہیں بھی جاتی ہیں، گھروں سے باہر نکلتی ہیں، تو عورتیں تنہا نہ نکلیں، کیونکہ عورتیں اگر تنہا نکلتی ہیں تو شیطان ان کو گھور گھور کر دیکھتا ہے، اور شیطان دیکھتا ہے تاکہ ان عورتوں کو فتنے میں مبتلا کرے، اور ان عورتوں کی وجہ سے مردوں کو فتنے میں مبتلا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ عورتوں کے لیے جو بہترین جگہ ہے وہ گھر کی چار دیواری ہے، وہ گھر کا آنگن ہے، گھر کے باہر عورتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ باہر کے کاموں کو کرنے کے لیے اللہ نے مرد کو بنایا، اور گھر کو سنبھالنے کے لیے، گھر کو جنت بنانے کے لیے اللہ نے عورتوں کو پیدا کیا، کیونکہ اگر عورتیں نہ ہوتی تو اس دنیا کی جو صورت ہے وہ اندھے کی مثل ہوتی۔ اسی لیے میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہوں گی کہ آپ گھر کی زینت ہیں، آپ گھروں میں ہی رہیں، آپ کے لیے اللہ نے پردے کو مقرر کیا ہے، آپ باپردہ رہیں، کیونکہ پردے میں وہی چیز رکھی جاتی ہے جس کی عزت ہوتی ہے، جس کی حفاظت کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اور اسلام میں انسان کی جو عزت ہے، عورتوں کی جو عزت ہے، وہ اسلام نے ہی عورتوں کو دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کے لیے پردے کو فرض کر دیا ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ سبھی پردہ کریں، اور اگر گھر سے باہر نکلنا بھی پڑے تو پردے کی حالت میں نکلیں، چاہے آپ جو بھی کام کریں اپنے پردے کا پورا خیال رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔